تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح فرأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا سيدي يا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع وعلى آلك وصحبه يا سيدي يا رحمة للعالمين. الحمد لله الحمد لله الحمد للہ. تمام تعریف رب العالمین کے لیے، بے شک تمام درود و سلام رحمت للعالمین کے لیے، بے شک آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر اور آپ کے ازواج مطہرات پر کروڑ درود کروڑ سلام. بے شک صالحین پر اللہ کی برکتیں اور اس کی رحمتیں اللہ پاک اپنے فضل سے اپنی رحمت سے ہم سب کی حاضری قبول. اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن کریم کی برکات و انوار نصیب فرمائے. قرآن کریم کی فہم و فراست عطا فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت کا بہت بڑا کلام ہے، ہر شک و شبہ سے پاک کلام ہے، بے عیب کلام ہے، بے مثال کلام ہے، اس لیے کہ کلام یہ احکم الحاکمین کا ہے. خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کو اس ہستی پر نازل فرمایا جس ہستی کو خالق کائنات نے نہ یہ کہ صرف اپنا نبی اور رسول بنایا بلکہ نبی اور رسول کے ساتھ ساتھ آپ کو رحمت للعالمین بھی بنایا، آپ کو خاتم النبیین بھی بنایا اور آپ کو اپنا حبیب بھی فرمایا. قرآن بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے. اب ہماری جو خیرات مانگنے کی عادت ہے وہ یہی ہے کہ یا اللہ ہمیں قرآن کی بھی فہم عطا فرما، صاحب قرآن کی بھی آمین. قرآن مجید فرقان حمید کے آخری پارے سے آج سورہ نصر کی تلاوت کی ہے. اس سورہ مبارکہ کے اندر 3 آیتیں ہیں اور یہ سورہ مبارکہ مدینہ طیبہ کے اندر نازل ہوئی ہے، یعنی مدنی سورت ہے. یہ سورہ مبارکہ قرآن مجید فرقان حمید کی آخری سورت ہے نازل ہونے والی. اس کا نزول کا جو نمبر ہے وہ آخری نمبر ہے، یعنی 114 نمبر ہے، اور جو اس کے قرآن کریم کی ترتیب کا نمبر ہے وہ 110 ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر یہ سورہ مبارکہ مکہ شریف کے فتح ہونے کے بعد نازل ہوئی. اور ایک اس کا شان نزول یہ بھی ہے، یہ مکہ شریف کے فتح کے دنوں میں نازل ہوئی، لیکن زیادہ شان نزول اس کا جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ مکہ شریف کے فتح ہونے کے بعد یعنی 9 ہجری 10 ہجری میں یہ نازل ہوئی تھی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر آیت ایک بعد میں نازل ہوئی تھی، یعنی حج والے دن رسول پاک کی ذات پر آیت نازل ہوئی تھی جس میں فرمان ہے کہ آج کے دن ہم نے دین کو کامل کر دیا. لیکن یہ سورہ مبارکہ جب آپ کی ذات پر نازل ہوئی اللہ پاک نے آپ کو نوید سنائی، خوشخبری سنائی فتح کی، کامیابی کی، اور اللہ پاک نے یہ بھی آپ کو خوشخبری سنائی کہ آپ دیکھیں گے، آپ اپنے رب کی مدد دیکھیں گے. آج کا رب آپ کی کیسے مدد کر رہا ہے آپ دیکھیں گے. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دیکھیں گے کہ ہم آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں گے کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ لوگ ہدایت پر آئیں. تو اب لوگ ہدایت پر دین کی طرف ایک ایک 2 2 3 3 نہیں، اب فوج در فوج داخل. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ 9 10 ہجری میں سورہ مبارکہ نازل ہوئی. بہرحال قرآن کریم کی جو شان نزول کی کتابیں ہیں، شان نزول جو اس کا ہے وہ یہی ہے کہ یہ قرآن کریم کی سورہ مبارکہ آخری سورت ہے، مستقل آخری سورت ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ جائے نصرت اللہ کی اور فتح، ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اور دیکھیں گے آپ لوگوں کو وہ داخل ہو رہے ہیں دین میں فوج در فوج۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، اپنے رب کی حمد بیان کیجیے، اس کی تسبیح کیجیے اور اس کی بارگاہ سے امت کے لیے استغفار کیجیے۔ انہ کان توابا، بے شک آپ کا رب بہت ہی بخشنے والا، وہ تواب ہے، وہ رحیم ہے، وہ غفور رحیم ہے، وہ بخشنے والی ذات ہے، وہ اپنے بندوں سے پیار فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب آپ دیکھیں گے، آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، لوگوں نے جو آپ کو اذیت آج تک پہنچائی ہے، تکلیفیں پہنچاتے رہے ہیں، کہ آج آپ دیکھیں گے کہ کس انداز میں لوگ آپ کے پاس تشریف فرما ہوتے ہیں، اور لوگ کتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ کے پہلوں میں جمع ہو رہے ہیں، آپ کے پاس آ رہے ہیں۔ اللہ نے ان کو یہ سعادت عطا کر دی ہے، اللہ نے ان کو یہ سعادت عطا کر دی ہے کہ آپ کے پاس آئیں گے۔ اللہ رب العزت کی مدد، نصر اللہ کی کیا ہی مدد تھی حضور۔ میں یہی عرض کروں گا قرآن پاک کی روشنی میں کہ رسول پاک کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر وقت، ہر گھڑی، ہر دن، ہر رات، ہر سانس میں مدد فرمائی ہے، اور وہ مدد فرما رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول پاک کی مدد فرمائی جس وقت رسول پاک کے پاس صرف چند اصحاب تھے، اس وقت بھی آپ کی مدد فرمائی۔ جس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی، اس وقت بھی خالق کائنات نے آپ کی مدد کی، اور غار ثور میں تو خالق کائنات نے کمال کی مدد فرمائی۔ سبحان اللہ۔ پھر غار ثور سے مدینہ طیبہ کا جو سفر تھا مشکل ترین سفر تھا، اس لیے کہ دشمن پیچھے بھاگ رہا تھا، دشمن تعاقب کر رہا تھا، دشمن پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اللہ نے آپ کی مدد فرمائی پورے راستے کے اندر۔ مدینہ طیبہ کے اندر سرکار تشریف لائے، کچھ مسلمان سکھ کا سانس لینے لگے، اللہ کی عبادت کرنے لگے، تو خالق کائنات نے اذان کا حکم دے دیا، جماعت کا حکم دے دیا، خالق کائنات نے روزوں کا حکم دے دیا، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے عیدوں کا حکم دے دیا، یعنی یہاں جماعت کے ساتھ نمازیں ہونے لگی، پورے اہتمام کے ساتھ نمازوں کا اہتمام ہوتا رہا، یہ اللہ پاک مدد فرما رہے ہیں۔ پھر حضور ایک وقت وہ بھی آیا کہ جنگ ہوئی، جس جنگ کو جنگ بدر کہتے ہیں، اس جنگ میں خالق کائنات نے اپنے حبیب کی ایسی مدد فرمائی، کمال کر دی، یعنی 313 کے ساتھ، اور جن کے پاس تلواریں نہیں ہیں، نیزے نہیں ہیں، ہتھیار نہیں ہیں، گھوڑے نہیں ہیں، سواریاں نہیں ہیں، اور یہاں تک کہ کھانے کے لیے بھی پورا کھانا ہی نہیں ہے، پہننے کے لیے پورا کپڑا ہی نہیں ہے، لیکن ایسے بندے 1000 سے لڑنے لگے، تو اللہ نے مدد کی۔ میں ایک دو تین جملے عرض کرنے لگے، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلی مدد یہی تھی، یہ تھکے ہوئے پہنچے تھے، رات کو ساری رات اللہ نے ان کو سکھ کی نیند سلا دی، قرآن کہتا ہے ہم نے ان پر نیند طاری کر دی، تھکاوٹ دور ہو گئی۔ دوسری مدد یہ کہ جس طرف سرکار کے اصحاب موجود تھے وہ ریت تھی، ریت پر خیمے لگے ہوئے تھے، ریت پر لڑنا مشکل کام ہوتا ہے، اور جو مشرکین مکہ گئے ہوئے تھے، ابو جہل کی قیادت میں گئے ہوئے تھے، ان کے پاس جو زمین تھی وہ پکی تھی، سیدھی تھی، ہموار تھی، ان کا لڑنا آسان تھا۔ اللہ کریم نے ساری رات باران رحمت کا بارش نازل فرما کر ریت کو پلستر بنا دیا، اور وہ جگہ تھی وہ پانی سے بھر گئی، ان کے خیموں میں پانی چلا گیا۔ تیسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول پاک کے اصحاب نے جب مشرکین مکہ کے 1000 بندے کے وفد کو دیکھا تو اللہ نے ان کو تھوڑے دکھائے، ان کو 1000 نظر نہیں آیا، بہت تھوڑے نظر آئے، تاکہ ان کے دلوں کے اندر جذبہ پیدا ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مشرکین مکہ کو بھی یہ تھوڑے دکھا دے، یہ بالکل تھوڑے ہیں تاکہ وہ بھاگ نہ جائیں۔
اللہ تعالیٰ حالانکہ چاہتا تو اللہ یہ زیادہ دکھا دیتا نا، اصحاب رسول کو زیادہ دکھاتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تھوڑے دکھائے تاکہ وہ بھاگ نہ جائیں، رہیں، مرمت کروا کے جائیں۔ سبحان اللہ۔ تیسری مدد حضور، چوتھی مدد اللہ کریم نے فرمائی کہ رسول پاک مسلسل اصحاب کے لیے دعا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ رسول پاک کی دعا رکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں اس جملے کو دوبارہ دہراؤں گا آخری آیت میں، تو اللہ کریم نے سرکار کی ہر جگہ پر، ہر مقام پر مدد کی ہے۔ بے شک۔ سرکار کی تو شان بلند و بالا ہے نا، بے شک۔ سرکار کے اصحاب کی شان تو بہت بلند و بالا ہے، کیونکہ وہ رسول پاک کے تربیت یافتہ ہیں، رسول پاک کے شاگرد ہیں، رسول پاک کے نوازی ہیں۔ لیکن کمال ہے کہ اللہ کریم خود اعلان فرماتا ہے، اے ایمان والو تم دین کی مدد کرو، میں رب تمہاری مدد فرماؤں۔ سبحان اللہ۔ سورہ محمد شریف کے اندر ہے۔ اگلی آیت ہے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ لوگوں کو دیکھیں گے جس وقت وہ داخل ہوں گے دین میں، اسلام میں داخل ہوں گے، تو کیا کیفیت ہوگی؟ کیفیت یہ ہوگی کہ دو بندے نہیں آئیں گے، اب فوج در فوج آئیں گے، دستے آئیں گے، پورے کے پورے خاندان آئیں گے، پوری کی پوری فیملی آئے گی آپ کے پاس۔ اور یہی ہوا، ایسے ہی ہوا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ شریف فتح فرمایا، اور مکہ شریف کے فتح ہونے کے بعد، مکہ شریف کے فتح ہونے کے تقریباً 15 دن بعد رسول پاک نے تیاری شروع فرما دی حنین کے لیے، غزوہ حنین جس کو کہتے ہیں۔ حنین میں رسول پاک کی فوج 12,000 ہو چکی تھی، 10,000 مدینہ شریف سے گئے تھے، اب 2,000 قریش کے قریبی علاقوں کے بندے تھے یہ گئے۔ اور حنین کے اندر جس وقت اصحاب رسول جانے لگے، ان کی جو دل کی کیفیت تھی، جو خیالات تھے، یہ محبت اور عقیدت میں ہوتا ہے، یہ کوئی بغض کی وجہ سے نہیں تھا۔ انہوں نے اصحاب رسول نے یہی سوچا، مسلمانوں نے یہی سوچا کہ اب کسی کی جرت نہیں ہے کہ ہمارے سامنے ٹکر لے، اب ہماری کیونکہ کثرت ہے، ہماری تعداد ہے، اب ہم سے کوئی لڑنے والا نہیں ہے، کسی کی جرت نہیں ہے۔ جس طرف یہ 12,000 فوج کا لشکر جائے گا، وہ خود ہی گھر چھوڑ جائیں گے، وادیاں خالی کر دیں گے، نکل جائیں گے، اب کسی کی ضرورت نہیں ہمارے سامنے لڑنے کی۔ یعنی شوق سے کہہ رہے تھے، فخر تکبر نہیں ہے۔ لیکن جب یہ لوگ حنین کے قریب پہنچے، اور حنین کے جو لوگ تھے بالخصوص قبیلہ بنو ثقیف کے لوگ جو تھے، ان کی بڑی تربیت تھی لڑنے میں، بڑی مہارت تھی لڑنے میں، اور انہوں نے اپنی عورتوں سے، بچوں سے، سب سے یہ کہا، بوڑھوں سے بھی یہ کہا، یہ نہیں کہ صرف جوان لڑیں گے، انہوں نے کہا اپنے ہاتھ میں ہر چیز رکھو، اپنے ساتھ رکھو، اپنے پاس رکھو۔ جیسے ہی یہ مسلمان ہماری اس وادی میں داخل ہو گئے، دیکھ رہے نہیں کہ کہاں سے مارنا ہے، یہ سوچ رہے نہیں کہ کیا مارنا ہے، جو ہاتھ میں آئے ٹھوک دینا، جو کچھ آئے مار دینا، عورتیں، بچے، بوڑھے، سب، انہوں نے سب نے مل کر ایک ہی بار، جب مسلمانوں کا کام رہا، ابھی اسلام بندی نہیں ہوئی تھی، ابھی لڑنے کا اعلان نہیں ہوا تھا، لیکن جیسے ہی یہ وادی میں داخل ہونے لگے، انہوں نے بیک وقت جو دروں میں چھپے بیٹھے تھے، انہوں نے بیک وقت کسی نے گھڑا مارا، کسی نے پٹکا مارا، کسی نے کچھ مارا، کسی نے کچھ مارا، صحابہ کرام کی یہ ساری کی ساری فوج آگے پیچھے ہو گئی۔ اس وقت اللہ کے رسول کو، سرکار دو عالم کو اعلان فرمانا پڑا۔ آپ نے فرمایا عباس کہو لوگوں کو اللہ کا رسول یہاں ہے، تم کہاں جا رہے ہو؟ اللہ کا رسول یہاں ہے۔ چند افراد رسول پاک کے ساتھ رہے، باقی دائیں بائیں ہو گئے، یہ سمجھ نہ آئے کہ یہ کس نے حملہ کیا، کہاں سے حملہ کیا، یہ کیسا حملہ ہوا، ابھی تو اعلان ہی نہیں ہوا۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مثال قائم فرمائی۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی قدرت سے کر رہا تھا، بتانا یہ چاہتا تھا کہ آج سے قیامت تک اے میرے محبوب کے غلاموں، اپنی کثرت پر ناز نہ کرنا، اپنی تعداد پر ناز نہ کرنا، اس بات پر فخر نہ کرنا، فخر صرف اور صرف میری ذات پر کرنا، ناز صرف میری ذات پر کرنا ہے، بھروسہ میری ذات پر کرنا ہے، اعتماد میری ذات پر کرنا ہے۔ یہاں تک کہ عبادت کا معاملہ بھی ہو تو یہ نہ کہنا کہ میں نے عبادت کی ہے، بلکہ یہ کہنا شکر ہے اس کی ذات پاک کا جس نے توفیق دی ہے۔ یدخلون فی دین اللہ افواجا، حنین کے فتح ہونے کے بعد پھر طائف کی باری آئی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب رسول کے 10-10، 20-20، 50-50، 100-100 بندے کو بھیجنا شروع کیا کہ تم اس علاقے میں جاؤ، تم اس علاقے میں جاؤ۔
جس جگہ پر تمہیں بت نظر آتے ہیں، بت خانہ نظر آتا ہے، سب گرا دو، ختم کر دو۔ اب بتوں کا دور ختم ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے قدم پاک کی برکت سے ایک مرتبہ پورا جزیرہ عرب کو خالق کائنات نے بتوں کی نجاست سے پاک فرما دیا، مشرکین سے نجات عطا فرما دی۔ اب یہ پورا جزیرہ عرب پاک ہو چکا، رسول پاک کے غلام ہی ہوا۔ بے شک بے شک۔ یہ مکہ فتح ہونے کے بعد، حنین فتح ہونے کے بعد پھر رسول پاک کی بارگاہ میں جو اصحاب کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا، قرآن نے اس کو کہہ دیا ہے، اس کی وضاحت کی مزید ضرورت نہیں ہے۔ فی دین اللہ خواجہ، اللہ کے دین میں اور اسلام میں فوج در فوج ہو گئے۔ پھر سرکار کے پاس پورے کے پورے قبیلے آ رہے ہیں، پوری کی پوری وادیاں آ رہی ہیں، یعنی اس وادی کے اندر 200 بندہ رہتا ہے، 500 بندہ رہتا ہے، 400 بندہ رہتا ہے، 1000 بندہ رہتا ہے۔ وہ پوری کی پوری وادی چل پڑی، وہ پورے کے پورے خاندان کے خاندان، اس علاقے کے خاندان چل پڑے رسول پاک کی بارگاہ میں کلمہ پڑھنے کے لیے۔ بچے بھی ساتھ، سب کچھ ساتھ لے کے آگے، اور پھر رسول پاک کے ہاتھ سے بیعت کرنے لگے۔ اللہ کریم کیا فرما رہے ہیں؟ وَرَأَيْتَ النَّاسَ، آپ اپنے چشمان مقدس سے لوگوں کو دیکھیں گے، یعنی اے میرے محبوب، سنیے گا، اے میرے محبوب، جو ہم نے وعدہ کیا ہے نا کہ ہم تجھے اتنا دیں گے تو راضی ہو جائے گا، ایک گھڑی وہ بھی آ گئی کہ آج دیکھ ہم تجھے کیسے راضی کرنے لگے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی پاکیزگی بیان کیجئے، پاکی بیان کیجئے، اس کی طہارت بیان کیجئے، اس کی حمد کیجئے، یعنی تسبیح فرمایا اپنے رب کی، اور اس کی بارگاہ میں حمد کریں۔ یعنی تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور رسول پاک کی یہ تسبیح ہے، سنیے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ ایک یہ ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، یہ رسول پاک کی تسبیح ہے۔ رسول پاک کی ازواج مطہرات بیان کرتی ہیں، یعنی سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ جس وقت خالق کائنات نے سورہ مبارکہ کو نازل فرمایا اور پھر فوج در فوج مسلمان اور دین اسلام میں داخل ہونے لگے، تو خالق کائنات کے پیارے حبیب ہم سب کے آقا و مولا ہر وقت اللہ کی حمد، اس کی تعریف فرمایا کرتے تھے اور اس کی شان بیان کرتے تھے، اس کی تعریف کرتے رہتے تھے۔ اور واستغفر، اور استغفار کیجیے، اور استغفار کیجیے، اللہ کی بارگاہ سے معافی مانگیے، بریکٹ میں دیا گیا ہے واستغفر، اور استغفار کیجیے اپنی امت کے لیے، اور استغفار کیجیے اپنی امت کے لیے۔ یہ سنیں، یہ جملہ کوئی اضافی جملہ نہیں ہے، یہ جو میں عرض کر رہا ہوں، استغفار کیجیے اپنی امت کے لیے، یہ قرآن کریم کی سورہ محمد کے اندر موجود ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ میرے محبوب استغفار کیجیے، پھر فرمایا کہ امت کے لیے استغفار کیجیے، آپ اپنی امت کے لیے اللہ کی بارگاہ سے استغفار کریں۔ میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں یہاں پر، اللہ رب العزت نے فرمایا نا کہ آپ نے امت کے لیے استغفار کیجیے، اس سے ہمیں بڑا سکون ملا، ہمارا بڑا دل مطمئن ہوا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہماری نہ صحیح ان کی صحیح، ہمارے ہاتھ نہ صحیح ان کے ہی ہاتھ صحیح جب ان کے ہاتھ اٹھے۔ اور یہ بلکہ یوں کہوں کہ اللہ کریم نے فرمایا نا کہ دعا مانگو سورہ فاتحہ کے بعد، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ سنیے، اب ہم میں سے کوئی اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ کریم بتانا یہ چاہتا ہے کہ میرے بندوں میں تمہیں طریقہ بتا رہا ہوں، تمہیں طریقہ بتا رہا ہوں، اکیلے نہ کہو کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، اکیلے کی عبادت تو رد ہو سکتی ہے، اکیلے کی عبادت رد ہو سکتی ہے۔ بڑی زبردست مثال ہے فقہ کی بات، میں نے کئی مرتبہ دوستوں کو سنائی ہے، لیکن یہ مجھے بہت خود کو زبردست مثال ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ فقہ کے امام، آپ فرماتے ہیں کسی شخص نے مسئلہ پوچھا، اس نے کہا کہ حضرت گندم لی تھی ایک بندے سے، اس سے طے تھا کہ گندم صحیح ہو گئی، میں موجودہ حالات کے مطابق اس میں مٹی نہیں ہوگی، گند نہیں ہوگا اس کے اندر، گندم دانہ جو ہے نا گلا ہوا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، طے ہو گئی۔ تو جب بات ہو گئی پوری، گندم کی 10 بوریاں اس کے گھر آ گئی، گندم کی 10 بوریاں اس کے گھر آ گئی، لے آیا،
پیسے دے دیے. اب جب اس نے گندم کی بوریاں کھولی نا 9 بوریاں ٹھیک تھی، 1 بوری خراب تھی، یا 7 بوریاں ٹھیک تھی، 3 بوریاں خراب تھی. 3 توڑے، 3 بوریاں جو ہے نا خراب تھی گندم کی، یعنی کھانے کے قابل نہیں تھی، پسوانے کے قابل نہیں تھی. اور اس بندے نے شکایت کی ہے، امام پاک بتائیے، اس بندے نے شکایت کی ہے اس سے جس سے گندم لی ہے. اس نے کہا یار یہ کیا کہ 10 بوری لی، اس میں سے 2 بوری غلط نکلی ہیں. تو اب کیا کریں کہ وہ بندہ کیا کرے؟ انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اس کی 10 بوریوں کی بات ہوئی تھی. اب ایسا نہیں ہو سکتا، یا تو 10 کی 10 بوریاں واپس کرے گا، یا تو 10 کی 10 واپس کرے گا، یا پھر 10 کی 10 رکھنی پڑے گی، کیونکہ وہ جو 3 بوری ہے یا 1 بوری آئی ہے نا گلی ہوئی، وہ بھی اس کو برداشت کرنی پڑے گی جس نے 10 بوریاں لی. 9 بوری اس نے ٹھیک نہیں ہے، 9 من ٹھیک ہے، 1 من خراب ہے، یا 10 من واپس کرنا پڑے گا. اس بات کی اجازت فقہ نہیں دیتی کہ 1 بوری جو ہے نا گندی جو ہے، خراب جو ہے، 1 واپس کر دے، 9 رکھ لے، 9 صاف ستھری رکھ لے تو 1 واپس کر دے. فقہ اس کی اجازت نہیں دیتا. اور فقہاء کرام نے، ائمہ کرام نے آج تک اس بات کی تائید کی ہے کہ بالکل ٹھیک ہے. یا تو گلا ہوا مال سارا واپس کرے، جس میں اچھا ہے وہ بھی سارا واپس کرے. دیکھیں نا، میں آپ آسان مثال دے رہا ہوں. اب سیب کلو لے لیے نا، یہ تو جو ہمارے ساتھ روز ہوتا ہے اس کی بات کروں. سیب کلو لے لیے اور پھر ہم یہ کہتے تھے آپ خیال کر کے ڈال دو، صاف ستھرے ڈال دو، تو ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ کہاں کیسا دانہ رکھا ہوا ہے، اسی حساب سے وہ تول کے دے دیں گے. اب ان میں 3 خراب ہے تو پورا کلو واپس کریں گے، پورا واپس کریں گے. ان کے بدلے میں وہ 3 دے گا، صاف ستھرے دے گا، نہیں تو واپس کر دیں، کسی اور سے لے لیں گے. بھئی یہ تو اپنا پاس رکھ مال. وہ کہتا رہے، پیٹتا رہے، یار 7 دانے تو ٹھیک ہے، بھائی تو نے 10 دانوں کے پیسے لیے. اب یا تو گاہک کو برداشت کرنا پڑے گا کہ یہ 10 کے 10 رکھنے پڑیں گے، یا 10 کے 10 واپس کرنے پڑیں. یہ امام اعظم کی میں بات سن رہا فقہ کی بات. اللہ نے ہمیں جو تعلیم دی ہے نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تم یہ کہو، اب ہم اپنی بات کریں، تم یہ کہو کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں. مولا ہماری نماز اس قابل نہیں، ہماری عبادات اس قابل نہیں ہے. جن کی عبادات تیری بارگاہ میں قبول ہوئی ہے ان کے صدقے ہمیں بھی رکھ لے، ان کے صدقے ہمیں بھی رکھ لے. ہماری نمازیں، ہماری عبادات ایسی نہیں ہیں جو تیری شایان شان. ہمیں تو ہر رکعت میں پتہ نہیں کتنی بار خیال آتا ہے، ہر رکعت میں کتنی بار خیال آتا ہے. اور وہ لوگ خیالات سے پاک تھے. اللہ کریم نے ان کو پاکیزہ کیا تھا، اس لیے خالق کائنات نے فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تعلیم ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں. ایک صدیق کی نماز ہے، ایک ہماری نماز ہے. ایک ابو بکر کی، عمر کی، عثمان و علی کی نماز ہے، ایک ہماری نماز ہے. یا تو سنیں، یا تو پھر میدان محشر کا دن ہوگا، یا تو پھر ایسا ہوگا کہ سب کو واپس کر دیں، یا تو پھر ان صحابہ کے صدقے ہمیں بھی ساتھ رکھ لیں گے. آیت نمبر 3، فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی حمد بیان کیجیے، تسبیح کیجیے، اور امت کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کیجیے. آج میں آپ کو کمال کا ایک جملہ سنانے لگا، بہت زبردست. یہاں پر جب فتح نصرت ہو گئی، فتح کے اعلان کر دینا نہ کرنا ہے، فتح ہو گئی، جب فوج در فوج داخل ہو رہی اور رسول پاک بھی ہم بیان کر رہے ہیں، اس کی تعریف کر رہے ہیں، اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، پھر یہ کیوں فرمایا کہ واستغفر، استغفار کیجیے، استغفار کیجیے. کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ فتوحات کے بعد جب ملک، شہر، علاقے فتح ہوتے ہیں نا، فتوحات کے بعد جو فاتح ہوتا ہے نا، اس میں غرور پیدا ہو جاتا ہے، اس میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے. اور کئی ایسے فاتح تھے جنہوں نے بہت بڑے نقصانات کیے. جب فتح کرتے تھے ملک کو، کسی علاقے کو فتح کرتے تھے، بڑے نقصان کیے. یہاں تک کہ لوگوں کے جو سر تھے ان کو دیگوں کے نیچے رکھ کے، لوگوں کی کھال اتار کر، ان پر لاشیں رکھ کر، ان پر دسترخوان بچھا کر، اس پر ڈشیں رکھ کر، ان پر چاول رکھ کر، ان پر گوشت رکھ کر کھاتے رہے. لاشوں کے اوپر سے گزرتے، لاشوں کے اوپر سے گزرتے. رسول پاک میں سنیں، رسول پاک میں تو یہ تصور ہی نہیں ہو سکتا، لیکن رسول پاک کے ذریعے سے امت کو تعلیم دی جا رہی ہے. اصحاب رسول کے ذریعے سے آج تک مسلمانوں کے، آج سے قیامت تک مسلمانوں کی تربیت کی جا رہی ہے. اب سنیے سرکار کی بات.
جس وقت رسول پاک مکہ شریف فتح فرمانے کے لیے جا رہے تھے، سرکار کو کہہ دیا گیا تھا کہ میرے محبوب اب مکہ فتح ہو گیا۔ سرکار کو خواب کے ذریعے سے بتایا کیونکہ سرکار کا خواب وحی الہی ہے۔ رسول پاک جب مکے کی حدود میں داخل ہوئے تو سرکار کے بیٹھنے کا انداز پتہ کیا تھا؟ جس اونٹ پر سوار تھے، اونٹنی پر سوار تھے، اس کا جو پلھان تھا، اس پلھان کے اندر جو لکڑی تھی، وہ لکڑی سرکار دو عالم کی پیشانی کو لگ رہی تھی، محسوس ہو رہی تھی، یعنی یوں جھکے ہوئے تھے سرکار، گردن اتنی جھکی ہوئی تھی، لکڑی کے قریب آپ کا ماتھا جا رہا تھا۔ اونٹ اس طریقے سے ہلتا ہے، چلتا ہے، تو وہ آپ سیدھے ہو کے نہیں بیٹھے تھے، اللہ کی بارگاہ میں اس عاجزی انکساری کے ساتھ جا رہے تھے اور اللہ کی تسبیح تعلیم کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ آگے سنیے، جس وقت مکہ شریف فتح ہو گیا، رسول پاک نے اصحاب رسول کو بھیجنا شروع کر دیا۔ قریب قریب کے علاقوں سے پھر جن لوگوں نے کلمہ نہیں پڑھا، جنہوں نے آگے رکاوٹ ڈالی، ان کو گرفتار کر کے لایا، اور اس دوران عورتیں بھی آتی رہی، مرد بھی آتے رہے۔ سرکار کی بارگاہ میں ایک عورتوں کا ٹولہ آیا اور ان کو جب لایا گیا تو ان میں سے ایک عورت جس کے سر سے چادر اتر چکی تھی، رسول پاک نے اس کو دور سے دیکھا اور کریم آقا نے فرمایا کہ بلال یہ میری چادر لے جاؤ، اس کے ساتھ پہ ڈال۔ سبحان اللہ، اس نے کلمہ نہیں پڑھا، سبحان اللہ، وہ مسلمان نہیں ہے، قیدی لڑکی ہے، قیدی عورت ہے، قید کر کے اس کو لایا جا رہا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ میری چادر لے جاؤ، اس کے ساتھ پہ ڈال۔ جس وقت وہ رسول پاک کی بارگاہ میں پہنچی، سرکار کے ساتھ پہنوں میں کھڑی ہوئی، اور بھی اس کے ساتھ عورتیں تھیں، اس کے خاندان کی تھی، اس کے علاقے کی تھی، اس کی وادی کی، اس کے بستی کی تھی۔ تو رسول پاک جب اس سے مخاطب ہوئے تو سرکار نے کیا خوبصورت جملہ فرمایا۔ سرکار اس سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے، بیٹی تم کون ہو؟ سبحان اللہ، بیٹی تم کون ہو؟ جملہ سنیے گا ضرور، کیا کمال ہے۔ آج تو کسی کے ٹکے کا عہدہ ہو، وہ بندے کو بندہ نہیں سمجھتا، حضور وہ بندے کو بندہ نہیں سمجھتا۔ میرے کہنے کا مقصد ہے کہ وہ رسول پاک کی تعلیم سے دور ہے، وہ سرکار سے دور ہے، یہ سرکار کی تعلیم ہے۔ رسول پاک نے فرمایا کہ بیٹی تم کون ہو؟ وہ آگے سے عرض کرتی کہ میں بتاتی ہوں میں کون ہوں، لیکن میں حیران ہوں تیری ذات پر، میں تیری ذات پر حیران ہوں، کتنا عظیم فاتح ہے کہ جو فاتح عظیم ہو کر بھی قیدی لڑکی کو کہے کہ بیٹی تو کون ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مثال دی ہے کہ لوگوں جب ملک فتح ہو جائے، شہر فتح ہو جائے، علاقہ فتح ہو جائے، بس تب پھر اللہ کی بارگاہ سے استغفار کرنا، یہ تم نے نہیں کیا، اس ذات نے یہ کمال عطا کیا، یہ تمہارا کوئی کمال نہیں اس کے اندر، یہ اس ذات کا احسان ہے، دوسرے یہ تمہیں عطا کر دیا۔ انہو کان توابا، بے شک اللہ توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ میں اس آیت کے اس جملے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یا اللہ تو نے خود ہی تو فرمایا کہ میں توبہ قبول کرنے والا ہوں، جن کی تو نے توبہ قبول کی ہے ان کے صدقے ہماری بھی توبہ قبول